جانتے ہیں. بالکل جی, اور آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ لاہور جم خانہ کا بہت ذکر سنا گیا ہے تاریخ میں, خاص طور پر 1965 کی جنگ کے حوالے سے, لیکن یہ کلبز جو ہیں یہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہیلتھ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے میں, اور اس کے علاوہ کمیونٹی سروسز جو ہوتی ہیں, پھر آپ اپنا کوئی ایونٹ کروانا چاہتے ہیں یا آپ اپنی فیملی گیدرنگز کو اویل کرنا چاہتے ہیں, اپنے گیسٹ کو اویل کرنا چاہتے ہیں, سو یہ کلبز ہونا ہر شہر میں کتنا امپورٹنٹ ہے وہاں کے رہائشیوں اور شہریوں کے لیے مزید ان کی زندگی کو بہتر بنانے میں اور آسان کرنے میں. اسی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے, اور آج ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ راولپنڈی جم خانہ کلب اس سے ریلیٹڈ اور ان کی ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ہوگا. ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں, یہ ایکس راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ہیں اور اس وقت سیکٹری راولپنڈی جم خانہ کلب. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری ندیم رؤف صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. خیریت سے ہیں آپ؟ تھینک یو فار یور انویٹیشن. جی تھینک یو ویری مچ. ندیم بھائی, راولپنڈی چیمبر کا ایک بہت ساری ایکٹیویٹیز, ان میں سے روات انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ہم لوگ دیکھیں تو اس کو بھی آپ لوگ آفٹر کر رہے ہیں. تو یہ جم خانہ کا جو یہ آئیڈیا تھا, آپ ابھی آف ایئر بتا رہے تھے کافی عرصے سے ابنڈنٹ پڑا ہوا تھا لیکن اسپیس موجود تھی, تو اس کو شروع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ راولپنڈی میں اور بھی سروسز دے رہے ہیں کلبس, اور بھی موجود ہیں. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر پی ٹی وی, اور خاص طور پہ آپ لوگ. بیسکلی راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری از ون آف دا, جس طرح آپ جانتے ہیں کہ از ون آف دا ہیپننگ چیمبرز آف پاکستان اینڈ تھرڈ لارجسٹ چیمبر. تو پنڈی شہر میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کو, جہاں بزنس ایکٹیویٹیز ہیں اس کے علاوہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی راولپنڈی جم خانہ کلب اسٹیبلشڈ ان 2009. یہ پرانا کمشنر ہاؤس تھا جس کو کہ کنورٹ کیا گیا, اراؤنڈ 56 کنال کی اس کی جگہ ہے جہاں پہ یہ ہارٹ آف دا سٹی, بالکل یہ فاطمہ جناح یونیورسٹی کے سامنے. تو یہ اس تقریباً 15 سال آپ سمجھ لیں کہ یہ بالکل اس میں کوئی زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی. ممبرشپ ہم نے ڈیفینیٹلی ہم نے اس کی اسٹارٹ کی, بٹ یہ کہ جس طرح ایک کلب کو ہونا چاہیے اس طرح یہ نہیں تھا. جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ جی اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے کلبس کی ایک شہر میں اور اس کی بلڈ اپ میں. تو آپ دیکھ لیں, ہم وی آر سٹنگ ان اسلام آباد, جو اسلام آباد کلب ہے وہاں پہ ایک سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں, آپ کی سوشل کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. جہاں پہ آپ نے بات کی کہ جی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کی, میرا خیال ہے ایک جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سوشل کنیکٹیوٹی اینڈ نیٹ ورکنگ. وہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آپ مطلب فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک اچھی کنیکٹیوٹی بنتی ہے. مطلب میں اگر مثال دوں, آپ نے لاہور جم خانہ کی مثال دی جو کہ اسٹیبلش ہوا تھا 1941 یا 42 میں. اس سے بھی ہم اگر پیچھے چلے جائیں, چناب کلب فیصل آباد which is established in 1910. اور آپ اگر ان ریئل سینس میں اگر بات کروں, اس وقت جو فیصل آباد جس سٹیج پہ کھڑا ہے, جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, اس میں چناب کلب کا بہت بڑا عمل دخل ہے, کیونکہ جو بڑے بزنس مین تھے وہ وہاں پہ آئے تھے, بیٹھتے تھے, آپ کے جے ویز ہوتے تھے, جوائنٹ وینچرز ہوتے تھے, بزنس ڈسکشنز ہوتی تھیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بیسکلی ہمارے ہاں ہمارے ملک میں یہ کلبز کی جو تھی نا ڈیفینیشن بڑے ایک ٹیبو سا بنا ہوا ہے اور بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہے. حالانکہ یہ جو آپ کی شہر کی ایک کنیکٹیوٹی میں, شہر کی بہتری میں اور شہر کو ڈیولپ کرنے میں یہ کلبز کی پوری دنیا میں بڑی امپورٹنس ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے کسی چائے کی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے, نیٹ ورکنگ ہو جائے گی, گپ شپ ہو جائے گی دوستوں سے یا کسی بھی جاننے والے سے. لیکن جہاں پہ ان کلبز کی بات آتی ہے, میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اس کو مزید ایلیبوریٹ اور ڈیفائن کرے کہ نیٹ ورکنگ کے لیے ایسی جگہ کا ہونا کیوں ضروری ہے جہاں پہ سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہو, جہاں پہ ایکسرسائز بھی ہو, جہاں پہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ دیگر چیزیں بھی ہوں. دیکھیں جی, آج کل کے دور میں جس قسم کے ہم ٹینشن سے گزر رہے ہیں, اپنی ڈیلی لائف جو روٹین اتنی زیادہ ہماری ہیکٹک ہو گئی ہے, ہمارے لیے ٹائم نکالنا یا ہمیں وینٹ آؤٹ ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی. تو اس کے لیے یہ جو کلبز ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا کردار ادا کرتے ہیں کہ آپ شام کو لیجر ٹائم کے لیے وہاں پہ آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو اویل کر رہے ہیں. پھر اس میں جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو باقی لوگ آ کے جب وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے ہیں, تو انہی ڈسکشنز کے تھرو آپ کے چیزیں نکلتی ہیں. کیونکہ کلبز میں بیسکلی
یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کافی زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے یا اس کے ممبرز بنتے ہیں یا آپ کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ اس لیول پہ آ کے جب آپ کی ڈسکشنز ہوتی ہیں, جب باتیں ہوتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس میں سے کوئی نہ کوئی بزنس ریلیٹڈ چیزیں نکلتی ہیں. اور ڈیولپمنٹ کے کہ جو آپ کی جو بیوروکریسی ہے اور جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے, جب وہ وہاں پہ آ کے اکٹھی بیٹھے گی تو وہ بہتری ہی ہوگی. وہ شہر کی بہتری کے لیے بات کریں گے یا کوئی نہ کوئی اس میں سے ایلیمنٹ نکالیں گے. اور جہاں پہ آپ نے بات کی جی ایک کسی کیفے میں جا کے بیٹھ کے, دیٹ از فار دا لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. آپ جب ممبرشپ لیتے ہیں تو اس کی لائف ٹائم ممبرشپ ہوتی ہے, اور خالی آپ کی نہیں ہوتی, آپ کی پوری فیملی کی ہوتی ہے. جب آپ اپنی مسز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ موو کر رہے ہیں, اور پھر وہی والی بات ہے کہ آپ باقی لوگوں کے ساتھ آپ ملتے ہیں, کنیکٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے, اور ایک ڈفرینٹ قسم کا آپ لیول پہ موو کر رہے ہوتے ہیں, اور ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ پھر آپ کی جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے, جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہے, وہ بڑے ڈفرینٹ لیول پہ چلی جاتی ہے. obviously فیملی ٹو فیملی انٹریکشن بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں. جی 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 پلیز. اس میں جس طرح میں آپ کو ہسٹری تھوڑا سا پہلے بتا رہا تھا اس کی جم خانہ راولپنڈی کی, کہ 2008-9 میں یہ اسٹارٹ ہوا, بٹ سم ہاؤ وہ اتنا ہم اس کو بہت لمیٹڈ حد تک چلا سکے, ایک ریسٹورینٹ اور ایک اسپورٹس کمپلیکس چھوٹا سا. بٹ وی آر ویری مچ فارچونیٹ انف ٹو ہیو کمشنر راولپنڈی لائک لیاقت علی چٹھا صاحب, جو کہ پاکستان میں ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا ماسٹرز آف جم خاناز, کیونکہ وہ ان کی تقریباً چارج لیا جنوری اینڈ فیبروری میں ایز اے کمشنر راولپنڈی, اور جو کمشنر ہوتا ہے وہ ہمارا چیئرمین بھی ہوتا ہے جم خانہ کا. تو انہوں نے آ کے, کیونکہ ان کا 5واں کلب تھا, اس سے پہلے وہ گجرات جم خانہ بنا چکے ہیں, سرگودا جم خانہ بنا چکے ہیں, ڈی آئی خان جم خانہ بنا چکے ہیں, تو اٹس ہز 5th کلب. تو انہوں نے مطلب ہیڈ آن پہلے دن سے اس پہ کام شروع کر دیا کہ جی یہ کمیونٹی ورک ہے جو کہ مجھے کرنا ہے. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک عبادت کے طور پہ آپ کریں, کہ آپ جو یہ چیز ڈیولپ کر رہے ہیں, اس سے اب ایک چیز جب ڈیولپ ہو جائے گی تو کمیونٹی کو اور شہر کو کتنا ایڈوانٹیج ہوگا, یہ آپ کو آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا. تو اس کی اہمیت جو سی ہے ان ریئل سینس وہ بہت زیادہ ہے, اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ یار اس میں آپ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہے ہیں, اسپورٹس کی, کنیکٹیوٹی کی, ڈسکشن کی. ٹھیک ہے. سو اب یہ جم خانہ جو ہے راولپنڈی کا, یہ سب کے لیے اوپن ہے, جو بھی اس کی ممبرشپ لینا چاہتا ہے. اسی طرح ندیم بھائی بیسیکلی پیچھے اب اس کی ممبرشپ ہم نے بند کی ہوئی تھی, مگر چونکہ اب ہم ڈیولپمنٹ کام بہت سارے ہم نے ابھی اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں, تو ہم نے اس کی ممبرشپ آج کل اوپن کی ہوئی ہے. اور ایک چیز میں بتاؤں کہ اس میں گورنمنٹ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگ رہا, نہ ہم گورنمنٹ سے کوئی ڈونیشن لے رہے ہیں, نہ کوئی فنڈنگ لے رہے ہیں, نہ کسی اسپانسر لے رہے ہیں. اس کی جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, اور اس وقت کروڑوں کے مطلب اچھے خاصے ہم نے کام اس وقت ہم نے ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا جو ہم نے کھولے ہوئے ہیں, وہ سارا ممبرشپ کے پیسے سے ہی ہم اس کو کام کو کر رہے ہیں. مطلب انڈائریکٹلی کہ اگر ہم ایک بندہ ممبرشپ اس کی لیتا ہے تو وہ بیسیکلی جو پیسے ہیں وہ اس کی ڈیولپمنٹ میں چپ ان کر رہا ہے. یو ول پارٹ آف دیٹ کلب, یو اون دیٹ کلب بیکاز یور منی از بینگ یوٹیلائزڈ دیئر ان دی کلب. ایک اور چیز اگر آپ کلیئر کر دیں, جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے, ہم اس سے پہلے بات بھی کر چکے ہیں کہ جو راولپنڈی جم خانہ کا ممبر ہے وہ لاہور یا گجرات میں اویل نہیں کر سکتا, وہ اس کے لیے یہی پہ فیسلٹیز ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جم خانہ جو ہے پورے پاکستان میں یہ نیٹ ورک ہے, مختلف شہروں میں یہ ہے. ہمارے ذہن میں جب بھی بات کریں تو لاہور جم خانہ آتا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, ہر شہر میں جم خانہ بنا ہوا ہے, کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. ہماری افیلیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں, یہ جم خانہ ٹو جم خانہ افیلیشنز ہوتی ہیں کہ اب جتنے بھی جم خانہ کے ساتھ ہماری افیلیشن ہوئی ہیں ان سے ہمارا جو ممبر ہے وہ کارڈ لے کے جائے گا, اور وہاں پہ جو اس کی فیسلٹیز ہیں ساری کی ساری وہ استعمال کر سکے. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دوں فیسلٹیز ہوتی کیا ہیں. آپ کی جتنی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہاں پہ ہم نے کریٹ کی ہوئی ہیں. جس طرح راولپنڈی جم خانہ کی بات کروں تو ہمارا جو بڑا ایکٹیو جم ہے, سوئمنگ پول ہے اولمپک سائز کا, اسٹیم سوانا ہے, کرکٹ ارینا ہے, لانگ ٹینس کورٹس ہے, بیڈمنٹن انڈور بیڈمنٹن کورٹس بن رہے ہیں جو کہ مہینے تک کمپلیٹ ہو جائے گا, اسکواش کورٹ بن رہا ہے, ریسٹورنٹ ہے, کیفے ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک مین بلڈنگ بن رہی ہے جو کہ پرپز بلٹ بلڈنگ بن رہی ہے, جس میں کہ سینما اور بلیئرڈ روم, ٹیبل ٹینس روم, کانفرنس ہالز, 3-4 ریسٹورنٹس پلس 38 گیسٹ رومز ہمارے بن رہے ہیں. اوکے, سو اوور آل اٹس لگژریس سروس جو آپ فراہم کر رہے ہیں راولپنڈی کے شہریوں کے لیے, اور وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں, آج کل کے لیے اوپن ہے.
ایک دو چیزیں جو ہے میں شفٹ کرنا چاہوں گا ٹاپک ہمارا جو ہے انڈسٹریل اسٹیٹس جو چل رہی ہے. اسلام آباد راولپنڈی کے درمیان میں ایک ہی جگہ میرا خیال ہے جہاں پر سب سے زیادہ انڈسٹری موجود ہے, دیٹ از روات انڈسٹریل اسٹیٹس. سو اس کے اندر اس وقت ہماری انڈسٹری کیونکہ پراسپیکٹ کر رہی ہے آہستہ آہستہ, تو اس میں اس وقت کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ میرا خیال ہے وہ اس میں اپنے انٹروڈکشن میں یہ بتانا بھول گئے کہ دیز ڈیز آئی ایم ہیڈنگ دی مینجمنٹ بورڈ اور RCCI انڈسٹریل اسٹیٹ. تو وہ اٹس ون آف دا اولڈسٹ انڈسٹریل اسٹیٹس یا دا اونلی انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپڈ بائی دی پرائیویٹ سیکٹر. مطلب پورے پاکستان میں کوئی ایسی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں جو کچھ پرائیویٹ سیکٹر نے اسٹیبلش کی ہو. 1992 میں بنی ہے ہماری, راولپنڈی چیمبر نے اس کو ٹیک آن کیا اور اس کو بنایا, اور ابھی بھی راولپنڈی چیمبر اس کو مینجمنٹ بورڈ اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, وہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ جی میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں کہ ناؤ اٹ از ان دی ہارٹ آف راولپنڈی, کہ اس کے ارد گرد آپ کا سارا DHA آ گیا اور سارا بحریہ آ گیا. ہمارے یہاں تقریباً یہاں پہ 450 کے قریب انڈسٹری آپریشنل ہے, اور پاکستان کا تیسرا بڑا فارماسیوٹیکل کا کلسٹر روات انڈسٹریل اسٹیٹ میں موجود ہے. تو اس میں گورنمنٹ کی بالکل کوئی مداخلت نہیں ہے. مطلب وداؤٹ دی سپورٹ آف گورنمنٹ running an industrial state is not an easy job, and alhamdulillah Rawalpindi Chamber is doing that with his partners, جس میں کچھ ڈیولپرز ہیں, کریسنٹ ڈیولپر ہے ہمارا پارٹنر ہے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہمارے ساتھ مل کے کرتا ہے. تو وی آر فائٹنگ آن اے ڈیلی بیسس فار دی ایشوز اینڈ دی پرابلمس. اس کے سلسلے میں کانسٹنٹلی ہماری جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بھی بات چیت چلتی رہتی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 450 انڈسٹری آپریشنل اور تیسرا بڑا کلسٹر فارماسیوٹیکل کا ہے. تو اماؤنٹ آف مطلب آپ وہاں اکنامک ایکٹیویٹیز دیکھیں کتنی جنریٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں وہاں پہ زیادہ تر انڈسٹریز, اور کافی سارے مینوفیکچررز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ویل تھینک یو سو مچ ندیم بھائی فار کمنگ. وی ہوپ کہ اسی طریقے سے جب سب پاکستان کی پراسپیرٹی میں پاکستان کو آگے لے کر جانے میں بڑھیں گے تو پاکستان آگے یقینی طور پر کھڑا ہوگا فرنٹ لائن پہ. ایک بریک شامل کریں گے, بریک سے واپس آئیں, کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. ہمارے ساتھ رہیں.